اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہی برج اسد کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے دوران آپ کے اخراجات آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں پر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بڑا خرچہ اندرون سفر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ کے بہن بھائی آپ سے کوئی رقم یا اشیاء جو ہے وہ ادھار کے طور پر مانگ لیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کے بہن بھائیوں کے درمیان پراپرٹیز کے ایشو کے حوالے سے یا اولاد کے ایشوز کے حوالے سے آپسی مس انڈرسٹینڈنگ یا آپسی ناراضگی پیدا ہونے کے امکانات بھی نظر آتے ہیں۔ یہ معاملات اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ اپنی گھر کی تزئین و آرائش اور گھر کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران اگر آپ کوئی اپنی اشیاء وغیرہ، پراپرٹی وغیرہ یا سواری وغیرہ فروخت کرنا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی آفر آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ایک ایسا وقت ثابت ہوگا کہ جب آپ کو گھریلو سکون بھی میسر آ سکے گا، گھریلو ماحول آپ کے لیے خاصا خوشگوار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ اولاد کے معاملات کے حوالے سے کچھ زیادہ فکر مند نظر آئیں گے کیونکہ آپ کی ان سے وابستہ توقعات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس عشرے کا وقت کاروباری افراد کے لیے کچھ مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کے آخری ایام سے آپ کے مشکلات اور پریشانیوں میں کچھ کمی دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ ان معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے اب ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے خاصا خوشگوار رہے گا۔ اگر آپ نے شریک کار کے حوالے سے کچھ مالی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں تو ان کو فوری طور پر حاصل کرنے کی بجائے آرام آرام سے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کی خواہشات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، یا وہ مالی خواہشات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور آپسی تعلقات بھی اس طرح بہتر طریقے سے قائم رہیں گے۔ اگر آپ جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ سے ناراضگی پیدا ہوگی اور وہ جو فائنینشیل بینیفٹس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو ملتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس عشرے کے دوران اگر آپ کسی قانونی معاملات میں پھنستے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے فوری طور پر ایکشن لے لیں، فوری طور پہ کوئی ڈیسیجن میں چلے جائیں۔ اگر آپ ان معاملات کو لمبا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ ملازمت پیشہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی سلسلہ روزگار بننے کی امید کی جا سکتی ہے۔ بہرحال وہ لوگ جو پہلے ہی نوکری پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں افراد کی طرف سے بہت زیادہ ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کسی بہتر نوکری کی تلاش میں کسی اور جگہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو فی الوقت موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ افواہ یا یہ خبر لیک ہوگی کہ آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو یہ آپ کی موجودہ نوکری کے حوالے سے کوئی اتنی بہتر صورتحال کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں طالب علموں کی توجہ اپنی تعلیم کی طرف کچھ خاص تو نہ رہے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا درمیانی اور آخری ایام میں یہ اپنی تعلیمی معاملات کے حوالے سے کچھ سنجیدگی کا عنصر اپنے اندر لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کے اندر یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ بھی بیرون ملک سفر کر جائیں، نوکری کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، لیکن ان معاملات کے حوالے سے آپ کوئی حتمی شکل یا پریکٹیکلی کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو۔ 3 تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران چینی کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے معاملات میں بہتری کا باعث بنے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 17 اکتوبر کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 12 اور 13 اکتوبر کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔